الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین اسلام میں ایسی بات پیدا کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں. دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب ويقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اخرجہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے: سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین اور بری چیز وہ ہے جو دین میں نئے کاموں کو ایجاد کرنا، اور ایسی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. میرے بھائیوں، دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، عقائد ہیں، بہت ہی روشن ہیں. اب اس کے اندر کسی چیز کی ترمیم، تنسیخ، حذف و اضافہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز ہے میرا طریقہ، میری سنت. تو ان دو چیزوں کو جب تک تم لازم پکڑو رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. میرے بھائیوں، عصر حاضر میں ایک ایسی نئی بدعت کا ایجاد ہوا ہے، آپ اور ہم بخوب جانتے ہیں. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے سے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ بھی ولادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس مہینے سے تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے جو بدعات رونما ہوئی ہیں، ایک ایسی بدعت ہے
جس کو کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہوئے ایک ایسی بدعت کو قائم کی گئی ہے، باقاعدہ اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، باقاعدہ اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے اس کو کرتے ہوئے۔ دیکھیے آج پورے عالم اسلام میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں اور بہت زور شور سے عید مناتی ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام کے اندر عید کا جو تصور ہے صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر منانے سے پہلے ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جو بقرہ عید ہے یہ قربانی کا عید ہے۔ یہی 2 عیدوں کا تصور ہے۔ اور تیسری عید جس کو ہم عید کہتے ہیں، یہ عید کہاں سے آئی، کب اس کا ایجاد کیا گیا، اس کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 ہی اپنی عید اپنی زندگی میں منائے، صحابہ نے صرف 2 ہی عیدیں منائے، پھر اس کو کیا عید کہہ سکتے ہیں؟ اور باقاعدہ طور پر لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے بھی گورنمنٹ بھی اس دن چھٹی کا اعلان کرتی ہے، اور بعض صوبوں میں گورنمنٹ سرکار اپنے خزانوں میں سے کچھ فنڈ نکال کر جو ہے عید میلاد النبی کی کانفرنس سے کراتی ہے، یہ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے، بلکہ ہمارے لیے گورنمنٹ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اسی لیے عہد نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ سب سے پہلے ابو بکر بنے، ابو بکر نے خلافت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نے خلافت کی کہ ابو بکر نے اس کو منایا، عمر نے خلافت کی، عمر نے اس کو منایا، عثمان نے خلافت کی، عثمان نے اس کو منایا، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی کہ اس کے بعد یہ چیزیں رائج تھی نہیں تھیں تمام چیزیں۔ عہد نبوت میں صحابہ کے دور میں جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش کے تعلق سے سیرت نگار، سیرت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے لکھی جاتی ہے کتابیں۔ سیرت نگار لکھنے والے تمام مؤرخین، تمام سیرت کے لکھنے والوں کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے وہ سوموار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ آپ سوموار پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پیر کا دن میرا پیدائشی دن ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ ہر پیر جمعرات کو اللہ کے پاس ہر بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں روزے کی حالت میں رہوں اور روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں پیدا ہوا ہوں تو میرے پیدائش کی وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن کیا ہے، پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دن کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سوموار کو پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش عام الفیل ماہ ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی، لیکن اس ماہ کے کس تاریخ کو ہوئی اس میں شدید اختلاف ہے۔ تاریخ مین امپارٹنٹ ہے، دن ہمارے لیے واضح ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے خود کہا میری پیدائش سوموار کو ہوئی ہے، لیکن تاریخ میں شدید سخت اختلاف پایا گیا ہے۔ کسی نے ربیع الاول کو 2 تاریخ کو کہا، کسی نے 8 کہا، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 18، کسی نے 22 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ دیکھیے تاریخ میں کتنا اختلاف ہے، اتنے سارے دن کوئی بتاتا ہے کہ کسی نے 2، کسی نے 8، کسی نے 10، کسی نے 12، 17، 18، کوئی ایک قوی امکان نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ الرحیق المختوم جو مشہور کتاب ہے سیرت کی،
علامہ صفی الرحمن مبارک فوری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے، انہوں نے ایک تاریخ بتائی کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ عام الفیل سوموار کے دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ اور دوسری اس کی تائید کرتے ہوئے شبلی نعمانی، قاضی سلیمان منصور پوری، اکبر شاہ نجیب آبادی اسی تاریخ کو کیا ہے تائید کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ البتہ تاریخ وفات کے تعلق سے تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے، تاریخ وفات، پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات میں تمام سیرت نگاروں کا، تمام سیرت لکھنے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات بتائی ہے۔ ابن سعد اپنی کتاب طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 پیج نمبر 272 میں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے سب سے زیادہ کون جانتے بھائی؟ ہم جانتے، صحابہ جانتے، اور آپ کے صحابہ میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نووی، حافظ ابن حجر، ابن جریر طبری، ابن اثیر، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طریقے سے بر صغیر کے معروف مورخین اور سیرت نگار یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کو ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہی ان کا کہنا ہے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے میں نے جو حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ پیدائش سوموار کو ہوئی، تاریخ کوئی متعین نہیں ہے، اختلاف ہے، لیکن وفات تو ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ دیکھیے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے نا، وہ محبت کیسی محبت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لڑکا آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی سے میں محبت کرتا ہوں تو تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ لیکن بچہ کیا بولتا؟ تم جو بات بولتے نا وہ بات نہیں سنتا ہوں، بولتا ہوں نہیں۔ یہ محبت ہوئی؟ بولیے بھائی، یہ محبت ہوئی؟ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہی ہے، لیکن تم جو بات بولتے میں نہیں سنتا ہوں۔ یہ کون سی محبت ہے رے بھائی؟ یہ کوئی محبت ہے؟ محبت اس چیز کا نام ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے اٹیک کیا تھا، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ آج میرا دفاع جو بھی کرے گا، ڈیفنس جو بھی کرا، اس کے لیے جنت میں جگہ ہے۔ تو ایک ایک کرتے ہوئے 7 انصار صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ محبت عمل سے ہوتا ہے، محبت باتوں سے نہیں، محبت کردار سے، محبت کاموں سے۔ سال کو ایک مرتبہ آپ ریالی نکال کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان دیکھیے، ان من قطع الطریق فلا جہاد لہ، جہاد سب سے بڑا عمل ہے، جہاد سب سے بڑا عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں کسی آدمی کو تکلیف دینے کی چیز رکھتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو راستے میں، تم جہاد کرتے ہوئے تو تمہارا جہاد نہیں ہے کہا۔ اور آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کتنا ٹرافک جام کرتے ہیں روڈوں پہ۔ بڑے بڑے شہروں میں دیکھیے، شہر حیدرآباد ہو، شہر ممبئی ہو، شہر بنگلور ہو، کتنا ٹرافک جام ہوتا ہے، کسی کو ایمبولینس میں سواری کرنا ہوتا ہے، ایمرجنسی رہتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو بیانر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی کا پیر بیانر پہ لگ رہا ہے، کوئی الٹے سیدھے حرکتیں کر رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا ہے، ایک مذاق ہو چکا ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے۔ محبت، مکمل محبت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے ساتھ جو ہم دین سمجھ کر رہے ہیں، بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی بدعت ہے۔ آئے معلوم کرتے ہیں کہ اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے۔ دیکھیے
چوتھی صدی کے اندر اس کا ایجاد کرنے والا ایک غالی شیعہ رافضی ہے۔ عید میلاد النبی کو رائج کرنے والا، ایجاد کرنے والا چوتھی صدی ہجری کے اندر کون نہیں، کس کا ایجاد کرنے والے؟ شیعہ اور رافضی ہیں۔ شیعہ اور رافضی نے اس کا اہتمام کیا، اور کرتے 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 یہ باقاعدہ آج یہ عید جو ہے سنیوں کے اندر بھی داخل ہو گئی عید، اور اس کو بھی ہم عید مناتے ہیں۔ دیکھیے اس کی نزاکت کو سمجھیے کہ شریعت کے اندر صرف 2 ہی عیدیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کے لیے کہا اور صحابہ نے منایا، وہی عیدیں ہیں۔ اس کو منائیں گے تو ہمارے لیے ثواب ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم کرتے ہیں دین سمجھ کر کرتے ہیں تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب نہیں دے گا، بلکہ وہ رد کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو لازم پکڑیے، جو سنت ہے صحیح سنت کو لازم پکڑیے، تو اسی چیز میں میری اور آپ کی زندگی میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھ اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں سے بدعات و خرافات کو نکال کر صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔